بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا عمل جو جنت میں لے جانے والا عمل ہے، من اکل طیبہ، جس آدمی نے پاکیزہ روزی کھائی ہے وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اب کماتے تو ہم خود ہیں، اپنے لیے کماتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے کماتے ہیں، تو جس آدمی نے یہ روزی پاک کر لی وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اور اللہ رب العالمین کا ارشاد اور حکم بھی اہل ایمان کے لیے یہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کلوا من طیبات، پاکیزہ کھاؤ، ما رزقناکم، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے مقدر میں اس وقت یہ رزق لکھ دیا ہے جب انسان اپنی ماں کے پیٹ میں نہیں بلکہ رحم کے اندر ہوتا ہے، اس وقت اس آدمی کے لیے اس کا رزق بھی لکھا جاتا ہے، اس کی زندگی اور موت کا وقت بھی لکھا جاتا ہے، اور اس کے دنیا میں شقی، بدبخت اور نیک بخت، اچھا اور برا ہونا بھی لکھا جاتا ہے۔ لہذا جب رزق لکھا ہوا ہے تو بالکل آپ یاد رکھیں کہ یہ لکھا ہوا رزق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو رزق ہے یہ بندے کو اس طرح تلاش کرتا ہے جس طرح انسان کو موت تلاش کرتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس آدمی کو جہاں مرنا ہوتا ہے وہ آدمی اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے جہاں اس کی موت آنا ہو۔ بالکل اسی طرح جس طرح موت اس جگہ پر پہنچتی ہے، میرا اور آپ کا رزق بھی ہم تک پہنچے گا، ہم دنیا کے اندر جس جگہ پر ہوں گے، اس لیے کہ اللہ نے یہ رزق لکھ دیا ہے۔ اب یہ لکھا ہوا رزق نہ بڑھ سکتا ہے نہ کم ہو سکتا ہے۔ ہاں، اس کے لیے محنت رکھی گئی ہے۔ آپ اور میں دیکھتے ہیں دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بڑی محنت کرتے ہیں لیکن تھوڑا کماتے ہیں، بہت سارے لوگ محنت نہیں کرتے ہیں اور بہت کچھ کماتے ہیں۔ یہ رزق کی تقسیم اللہ رب العالمین کی اپنی خاص تقسیم ہے، اور اس کا فارمولہ خود اسے ہی پتہ ہے، اور وہ بار بار اپنے بندوں کو کہتا ہے کہ میرے بندو، یہ رزق کا زیادہ اور کم ہونا یہ تو میرے قبضہ قدرت میں ہے، لہذا یاد رکھو میرے نزدیک اس رزق کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میرے نزدیک مجھے جو بندہ سب سے زیادہ پیارا ہے، مجھے سب سے زیادہ وہ بندہ پیارا ہے جو مجھ سے ڈرنے والا ہے۔ اس لیے یہ رزق اللہ کی اپنی تقسیم ہے۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق تنگ کرتا ہے، تھوڑا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے زیادہ دے دیتا ہے۔ لیکن جب رزق تقسیم ہے، طے شدہ ہے، اب یہ میرے اور آپ کے اوپر ہے کہ ہم اسے حلال سے کماتے ہیں یا حرام سے کماتے ہیں، اس کو پاک کر کے کھاتے ہیں یا ناپاک کر کے کھاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہاں اللہ رب العالمین نے وہ لفظ استعمال فرمایا جو عام طور پر ہم نہیں استعمال کرتے۔ ہم کہتے ہیں بھئی حلال کھاؤ، لیکن یہاں رب ذوالجلال نے کیا فرمایا؟ پاک کھاؤ۔ اس لیے کہ حلال اللہ کی طرف سے ہے، حلال اور حرام میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا کوئی انسان، کوئی مفتی، کوئی مولوی، کوئی با اقتدار لوگ، وہ اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے۔ لیکن حلال کو پاک کرنے کا اختیار انسان کے پاس ہے۔ یہ میرے اور آپ کے پاس پاور ہے، اللہ نے دی ہے کہ حلال کھانے کو ہم نے پاک کیسے کرنا ہے۔ وہ میں نے اور آپ نے اپنی کمائی سے کرنا ہے، اپنے عمل سے کرنا ہے۔ مثال کے طور پر یہ جو کھانے کی چیزیں آج کل چل رہی ہیں، مثال کے طور پر اب کیلا بہت سستا ہے۔ اب کوئی 100 روپے کا کیلا لیتا ہے تو کیلا تو ظاہر ہے حلال ہے، اللہ نے حلال چیز پیدا کی ہے۔ اگر وہی کیلا 100 روپے کا ہم رشوت کے پیسوں سے لیں تو وہ حلال تو رہے گا لیکن پاک نہیں ہے۔ اگر سود کے پیسوں سے لیا جائے، خیانت کر کے لیا جائے، یا اسی طرح ایک آدمی کے ذمہ ایک ڈیوٹی ہے، ایک ٹائم طے ہے، وہ اس ٹائم میں ٹھیک ڈیوٹی نہیں کرتا ہے، اپنا کام ٹھیک نہیں کرتا ہے، اس کا رزق حلال بھی ہو لیکن پاک نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں پاک کھانے کا حکم دیا ہے۔
لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی پاک روزی کھائے گا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔